بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ان دنوں جو سیاست میں ایک تلاطم مچا رہا اور بہت سارے ایسے واقعات جن کی کبھی توقع نہیں تھی وہ سیاست میں ہوتے دیکھے، اور ان میں سے ایک بڑا واقعہ وہ ہے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین ان کی علیحدگی، جس کی وجہ سے آج کیو لیگ تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیو لیگ جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے وقت میں معرض وجود میں آئی۔ بنیادی طور پہ یہ سب لوگ پی ایم ایل این کا حصہ تھے، لیکن جنرل مشرف کے دور میں بہت سارے لوگ تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہی رہے، لیکن چونکہ میاں صاحب ملک سے فرار ہو گئے ایک معاہدے کے تحت، تو اس وجہ سے باقی لوگ چونکہ سیاست میں اپنا نام رکھنا چاہتے تھے، سیاست میں شریک ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی جائے۔ چنانچہ یہ پی ایم ایل کیو کہلائی اور یہ اس نام سے سیاست کرنے لگے۔ پارٹی کے ہیڈ ہمیشہ سے چودھری شجاعت حسین تھے اور چودھری پرویز الہی ہمیشہ سے پنجاب کے چیپٹر کے صدر تھے۔ اب یہ ایک طرح سے جس طرح کے آپ کہہ لیجئے پی ایم ایل این ایک خاندان کی میراث ہے، ملکیت ہے ان کے پاس، اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی بھی ہے وہ، یا جے یو آئی دیکھ لیں، یہ ملکیت ہے لوگوں، اور ادھر بھی ملکیت ہی تھی ایک فیملی کی، ایک خاندان کی۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی یہ آپس میں کزنز ہیں، دونوں کے والد آپس میں بھائی تھے۔ پھر آگے چودھری شجاعت کی جو بہن ہے اس کی شادی پرویز الہی سے ہوئی، سو وہ برادر نسبتی بھی ہو گئے۔ سو سالہ بہنوئی بننے کے بعد آگے پھر نئی ان کی آگے اولاد، نئی جنریشن، جس میں مونس جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے بھانجے ہوئے، یعنی مونس الہی ان کو ماموں کہتے ہیں، اور پھر مونس الہی کی شادی آگے وہ چودھری شجاعت کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ماما بھانجا بھی ہوئے اور سسر داماد بھی ہو گئے۔ اب اتنی مضبوط رشتہ داری، لیکن اس کے باوجود اس صورتحال نے جو اب ڈیولپ ہوئی، اس نے دونوں خاندانوں میں بہت زیادہ ایک اختلاف پیدا کر دیا، یہاں تک کہ معاملہ عدالت تک پہنچا۔ اور جو چودھری شجاعت کی بیٹی جو مونس الہی کی بیگم بھی ہیں، وہ ایک ایم پی اے ہیں، ادھر ہی اسمبلی میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خاوند کا ساتھ دیا اور اس سارے قصے میں اپنے والد کے خلاف کھڑی رہی۔ اب یہ ایک لحاظ سے ایک افسوسناک تقسیم ہے، لیکن بہر صورت میں چونکہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاندانی تسلط جو ہے سیاست کے اوپر، یہ کمزور ہونا چاہیے، اس کو ٹوٹنا چاہیے۔ سو لگتا یہ ہے کہ اب جب شجاعت حسین قبیلہ ایک طرف ہو گیا تو چودھری پرویز الہی لازماً اس میں اور لوگوں کو موقع دیں گے، جس میں کہ اس پارٹی کے اندر وہ جو موروثی شکل ہے اس کی وہ کچھ کمزور پڑے گی۔ چودھری شجاعت حسین نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیٹر لکھا تھا انتہائی کنٹروورشل، اس میں جو 10 ووٹ تھے، ان کے اسمبلی میں 10 ممبر تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز کو۔ اب یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے، پی ایم ایل کیو کا اپنا کینڈیڈیٹ چودھری پرویز الہی موجود ہے، 10 ووٹوں کے اوپر چودھری پرویز الہی یعنی پی ایم ایل کیو کو وزارت اعلیٰ مل رہی ہے، تو بہت بڑی کنسیشن ہے۔ لیکن آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی کینڈیڈیٹ کے ساتھ آپ بے وفائی کریں اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دے دیں۔ اب یہ خط کسی بھی لحاظ سے نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی اس کا کوئی لاجک، کوئی قانونی جواز ہمیں نظر آتا ہے۔ لہذا پارٹی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ جو 10 ووٹ ہیں، 10 کے 10 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے، اور چودھری پرویز الہی چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں، ایک کولیشن کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے، تو کوئی اس میں غلط بات نہیں، ہم اپنے ہی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور چودھری شجاعت کا چونکہ فیصلہ کہ لاجیکل ہے، لہٰذا ہم
اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چودھری ساجد وہاں پہ وہ پارلیمانی پارٹی کے وہ ہیڈ تھے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور اس کا جو لیڈر ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ سو انہوں نے اپنے آپ کو قانونی طور پہ بھی کور کر لیا کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ چودھری ساجد، وہ ان کو سب کو اس نے لیٹر لکھ دیا کہ آپ ووٹ کریں گے پی ایم ایل کیو کے کینڈیڈیٹ کو، چودھری پرویز الہی کو، لہذا چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے۔ اب یہ صورتحال جب بنی تو پھر اس سے پہلے مونس الہی نے اپنے ماموں کو جا کے منانے کی کوشش کی، لیکن ماموں اس بات پہ راضی نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ واپس آ کے تو پہلے تو مایوسی تھی، لیکن پھر جو حکمت عملی انہوں نے وضع کی اس میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو مل کے ان کے ووٹس زیادہ تھے، لہذا چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے، چیف منسٹر بن گئے۔ عدالت میں بھی یہ کیس گیا، لہذا عدالت سے بھی ان کو فیصلہ ملا، کیونکہ وہاں پہ اس وقت تو ووٹنگ جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہے، 10 ووٹ جو ہے ان کو کینسل کیا گیا، اور اس میں وہ ایک لوٹا دوست مزاری موجود تھا جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر تھا، لیکن اس نے ہاتھ دکھایا۔ بہرصورت سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی جس کے تحت چودھری پرویز الہی دوبارہ چیف منسٹر بن گئے۔ اب یہاں پہ پارٹی ساری جو ہے وہ متنفر ہوئی چودھری شجاعت حسین سے۔ اب چودھری شجاعت حسین کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ وہ بیمار ہیں، اور بیماری کی وجہ سے ان کا پارٹی کے اوپر وہ کنٹرول اور ہولڈ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، ان کی بات بھی سمجھ نہیں لگتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اکثر جو پارٹی کے ممبر ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک فگر ہیڈ ہم نے رکھا ہوا ہے جو کہ برائے نام موجود تو ہے، لیکن اس کی حقیقتاً کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں اور فیصلے جو ہیں وہ ان کے لاجیکل نہیں ہوتے۔ دراصل اس وقت میں یہ بھی خرابی ہوئی کہ چودھری شجاعت جو کہ خود اتنے فعال نہیں تھے اور ان کے اندر وہ ہمت طاقت نہیں تھی، تو ان کی سیاست، سوچ اور ان کے عمل کے اوپر ان کے بیٹے جو ہیں وہ حاوی ہو گئے۔ ان میں خاص طور پہ ان کا بیٹا سالک حسین، جس کے بارے میں اس کا چچا وجاہت حسین کہتا ہے کہ یہ پیسے کے چکر میں تھا، اس نے زرداری سے ڈالر مانگے، لازماً کوئی مفاد ایسا موجود تھا جس کی وجہ سے یہ کام کیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ آپ نے ایک اپنے بیٹے کے مفادات یا اس کے اثر میں آ کے، اس کے دباؤ میں آ کے ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں کہ پارٹی میں ایک دراڑ پڑ گئی، ایک انتشار پیدا ہوا اور پارٹی پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اب یہاں پہ سینیٹر کامل علی آغا جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب چیپٹر کے، ان کے پی ایم ایل کیو کے، انہوں نے ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور اس میں کثرت رائے سے ایک ریزولوشن پاس کرائی، اور اس ریزولوشن کے تحت چودھری شجاعت حسین کو صحت کی بنیاد پہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کی صحت اچھی نہیں ان کی، تو یہ اب لاجیکل فیصلے نہیں کرتے، ان کو اس کام سے، صدارت سے ہٹا دیا۔ اس سارے کھیل کے پیچھے طارق بشیر چیمہ جو کہ بڑے ایکٹیو، تیز ترار آدمی ہیں، ان کا بھی نام لیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ وہ بنیادی طور پہ وہ ہیں جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ انجینئر کیا تھا، لہذا پارٹی نے محسوس کیا کہ طارق بشیر چیمہ کی بھی چھٹی کرانی چاہیے، ورنہ وہ یہاں پہ مزید گند مچائے گا۔ کہ حد تک کی بات درست ہے، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن طارق بشیر چیمہ کے اوپر کافی انگلیاں اٹھتی تھیں۔ نتیجہ یہ کہ طارق بشیر چیمہ کو بھی فارغ کیا گیا، چودھری شجاعت کو بھی فارغ کیا گیا۔ اب دوسری طرف سے بار ہوا چودھری شجاعت کے بہاف پہ، کیونکہ پارٹی کے کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس ریلیز ایشو کی جس میں انہوں نے چیلنج کیا کہ کامل علی آغا یہ کام کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل ہے نہیں، اور پھر غالباً پارٹی کی میجورٹی بھی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی میجورٹی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ سو اس طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ جو عمل کیا گیا ہے، جو فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت چودھری شجاعت کو فارغ کر دیا گیا ہے، وہ غالباً فیصلہ تسلیم بھی ہو گیا اور ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا۔ ان میں سے کوئی بھی طارق بشیر چیمہ تو ایم این اے ہیں، لیکن چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں۔
نتیجہ یہ کہ وہاں پہ اب بڑی جو ڈفرینٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی پنجاب کی جو ہے وہاں پہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں پی ایم ایل کیو کے 10 وہ سارے چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف جو ایم این ایز ہیں ان میں ایک چودھری سالک جو کہ چودھری شجاعت کا بیٹا ہے وہ، اور یہ حضرت جو ہیں طارق بشیر چیمہ، یہ دو موجود ہیں جو کہ منحرف ارکان میں سے ہیں۔ لیکن ان کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ وہاں پہ جو پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر ہے وہ مونس الہی ہے، اور اس کو ان حالات میں بدلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ان کو فیصلے جو ہیں وہ ماننے پڑیں گے مونس الہی کے، کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں۔ لیکن اگر وہ مونس الہی کا کوئی فیصلہ نہیں مانتے تو کوائٹ پاسبل کہ مونس الہی ان کی وہاں سے ان کو ڈی سیٹ کروانے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ پارٹی کے صدر کو وہ لکھے گا کہ جناب پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کے ہوتے ہوئے، یعنی میں پارلیمنٹری ہیڈ تھا، میں نے یہ ڈائریکشن دی کہ فلاں کو ووٹ دینا، فلاں کو نہیں دینا، تو انہوں نے چونکہ اس کو اگنور کیا ہے میری ہدایات کو، لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ تو وہاں پہ مزید پرابلمز بن سکتی ہیں، مزید قانونی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس سارے کھیل میں جو اتنا گند مچ گیا، اتنی کمپلیکیشنز ہیں، اس کا حل ایک ہی تھا کہ ایک جنرل الیکشن فوری طور پہ کروا دیے جاتے۔ لیکن چونکہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب میدان جنگ میں آ نہیں سکتے، عمران خان مار کا مارے گا، پی ڈی ایم 13 جماعتیں اکٹھی ہو کے بھی الیکشن جیت نہیں سکتی، لہٰذا وہ کترا رہی ہیں، مختلف ہیلے بہانے اور وسیلے ڈھونڈ رہی ہیں کہ کسی طرح الیکشن سے فرار حاصل کیا جائے۔ یہ ایک جمہوری عمل نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو جمہوری عمل تو الیکشن ہی ہے، ادھر نہیں آ رہے۔ لیکن یہ جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے، جیسے کیو لیگ میں ہوا یا کل کو پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ہونے کے چانسز ہیں جہاں کیو لیگ کا پارلیمنٹری لیڈر مونس الہی ہے، سو یہ مسئلے وہاں پہ مزید آ سکتے ہیں، اور دوسری پارٹیاں بھی کل کو تنگ پڑ سکتی ہیں کہ 13 پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لہٰذا پرابلمز بن سکتی ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ سارے کھیل میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے۔ یہ سیاستدان اپنی گندی غلیظ سیاست سے باز نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے آج ملک کے حال میں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔